عمر بن عبدالعزیز نے تمام خاندانی جاگیروں سے ہونا چاہتے ہیں لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کیجیے۔ عبد الملک نے کہا استغفر اللہ۔ انہوں نے جب سنا کہ یہ جو ہے وہ زمینوں سے ہاتھ چھوڑ دینا چاہتے ہیں، زمینوں سے اپنا حق ختم کر دینا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی اور انہوں نے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کریں۔ لیکن عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، تم نے بہت بری رائے دی۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے۔ وہ اس وقت خواب راحت میں تھے، آرام فرما رہے تھے۔ پہرے والے نے کہا کہ تم عمر بن عبدالعزیز کہ تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، دن بھر میں ایک لمحہ تو ان کو آرام لینے دو۔ عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح۔ عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا جانے پدر، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ ممبر تقریر کرنے کی جو بلند جگہ ہوتی ہے جہاں سے سب لوگ جو ہیں وہ بات کو سن سکتے ہیں، تقریر کرنے والے کو دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں وہاں جا کر سب کو اعلان کر دوں گا، سب کے سامنے یہ بات جو ہے وہ بیان کر دوں گا۔ عبد الملک نے کہا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ اسی وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے۔ شہر میں منادی کرا دی گئی، اعلان کروا دیا گیا کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر چڑھ کر کہا صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں میں واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا اور نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر جاگیرات کی جو سندیں تھیں، وہ زمینیں، وہ جائیداد جو حکومت کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے تحفے میں ملی تھیں، ان کی جو سندیں تھیں، ان کے جو کاغذات تھے، ان کی جو سرکاری رجسٹریاں تھیں، جو ان کے ثبوت تھے، جو ان کی تحریریں تھیں، صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے کتر کر ان کو پھینکنا شروع کر دیا، انہیں ضائع کر دیا۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں۔ یمن جو ہے یہ عرب کے جنوب مشرق میں ملک ہے، وہاں پر تھیں۔ کچھ زمینیں جو ہیں وہ یمامہ میں تھیں۔ یمامہ جو ہے یہ بھی عرب کا ایک مقام ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ وہ جو زمینیں تھیں ان سے اپنا حق جو ہے وہ ختم کر دیا، وہ زمینیں واپس کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز کو اپنے تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاج بن یوسف جو تھے، یہ ایک جرنیل تھے، انہوں نے کہا کہ اس کے قبضے میں تھی۔ تو فرمایا کہ حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا امیر المومنین، آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے میں اپنے بیٹے کو چاہتا ہوں اسی طرح سے میں ابن سلیمان کو چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اسلام میں بھی ہے کہ خود اپنے نفس کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہو، اپنے نفس جو اپنے لیے چیز پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے بھی برتاؤ رکھو، وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کر دینے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا۔ حق گوئی سچی بات کو کہنا اور آزادی، اظہار خیال کی آزادی کا حق رکھنا، اس کا استحصال کر دیا، اس کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ کسی کو سچ بات کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ عبد الملک نے